السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج اتوار کا دن ہے، سنڈے ہے، اور بچے بھی بہت خوش ہیں کہ آج ہمارا کہانی سننے کا دن ہے، کیونکہ سنڈے کو ہم کہانی سناتے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے ایسی کہانیاں لے کے آتے ہیں کہ بچے مذہبی طور پر ان کا ذہن سازی ہو جائے، ان کو یہ پتہ ہو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اچھی اچھی باتیں بتاتے تھے، بچوں کے ساتھ دل لگی بھی کرتے تھے۔ یہ سنت طریقہ بھی ہے، اور آپ بھی یقیناً اپنے بچوں کے ساتھ دل لگی کرتے ہوں گے، اس سے آپ کا ٹائم بھی اچھا گزرتا ہے۔ بچے جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، فرشتوں کی طرح ہوتے ہیں، کہ کوئی گناہ بھی نہیں ہوتا، بالکل صاف ستھرے ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اور ان سے ہمیں دعا بھی کروانی چاہیے اپنے لیے۔ تو بچے جو ہے نا، یہ پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، بالکل ان کی زندگی صاف شفاف ہوتی ہے، ان کی سوچ، ان کا دماغ، ان کا دل اللہ تعالیٰ کو بھی بہت پسند ہوتے ہیں، کیونکہ یہ بچے کینے، بغض، حسد ان جیسی بیماریوں سے بھی محفوظ ہوتے ہیں۔ تو ایسا جو دل ہوتا ہے وہ فرشتوں کا دل ہوتا ہے۔ تو آج ہم سنڈے کا دن ہے، ہم حاضر ہوئے ہیں آپ کے سامنے، بچے بھی میرے ساتھ بیٹھے ہیں، تو یقیناً بچے بھی آج بہت خوش نظر آ رہے ہیں، کیونکہ چھٹی کا دن ہے۔ تو چھٹے والے دن یہ صرف کہانی سننے کے لیے میرے پاس یہاں آتے ہیں، میں ان کو اچھی اچھی کہانیاں سناتا ہوں۔ تو آج ہم میرا پروگرام ہے ان کو کہانی سنانے کا۔ میرے بچوں، آپ ابھی موڈ ہے کہانی سننے کا؟ انشاءاللہ۔ ہاں، کہانی سناتا ہوں میں آپ کو۔ اچھا، کہانی سننے سے پہلے یہ ہے کہ میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ اپنے امی ابو کے ساتھ کام کرواتے ہیں گھر میں؟ جی، کام ضرور کروایا کریں امی کے ساتھ، ابو کے ساتھ، یہ بہت خوشی کا دن ہوتا ہے۔ ایک چھٹی ہوتی ہے، پورا ہفتہ تو آپ اسکول میں پڑھتے ہیں، یہاں اکیڈمی پڑھنے آتے ہیں، تو ایک جو دن ہوتا ہے اس کے اندر آپ اپنے امی ابو کے ساتھ مل کر پوچھ لیا کریں میں کون سا کام کروانا ہے۔ امی ابو کے ساتھ کام کروانے کا بہت ثواب ہے، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ۔ کون کون کروائے گا آپ میں سے؟ ہاں، کام کروانا صاحب، آج جا کے نا امی سے پوچھ لیا بھائی کون سا کام کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آج میں آپ کو سناؤں گا ایک کہانی، سناؤں؟ تیار ہیں آپ؟ انشاءاللہ۔ اچھا، آج بہت پیاری کہانی میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں، اس کا نام ہے غیبی مدد۔ کیا نام ہے؟ غیبی مدد۔ ہاں، غیبی مدد۔ یہ بہت اچھی کہانی ہے۔ یہ اس میں لکھا ہے کہ ایک نیک شخص تھا، ایک آدمی تھا، بہت نیک تھا وہ، تو یعنی کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاتا تھا، خوش رہتا تھا، خوش رکھتا تھا۔ تو ایسا شخص جو تھا وہ بہت غریب تھا، ضرورت مند تھا، لیکن وہ کسی انسان سے اپنی ضرورت ظاہر نہیں کرتا تھا، کسی کو بتاتا نہیں تھا کہ میرے حالات ایسے ہیں ایسے ہیں، یعنی وہ ہر وقت روتا نہیں رہتا تھا۔ سمجھ آ رہی نا آپ کو میری بات؟ جی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، عادت ہوتی ہے اپنی باتیں دوسروں کو مسئلے مسائل بتانے کی، تو وہ نا ایسے نہیں کرتا تھا، وہ اللہ پر توکل کرتا تھا اور اللہ سے مانگتا تھا۔ اور اس کی جو بیوی تھی وہ بھی بہت نیک عورت تھی، وہ بھی کسی کو کوئی اپنے مسئلے مسائل نہیں بتاتی تھی، اللہ کو بتاتی تھی، اللہ سے اپنی ضروریات پیش کرتی تھی۔ اور ہمیں بھی ایسے کرنا چاہیے کہ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ شخص جو تھا نا، بھوک کی شدت کی وجہ سے نا اس کو بہت بھوک لگی، وہ گھر سے نکل پڑا اور جنگل کی طرف چلا گیا اور رزق کی تلاش میں نکلا۔ اور جب وہ باہر بہت دور چلا گیا تو اچانک اس کو یہ خیال آیا کہ میں اپنے گھر جاؤں، اور پیچھے جب وہ گھر سے نکلا تو اس کے پیچھے اس کی جو بیوی تھی وہ بھی اس کے لیے دعا کر رہی تھی کہ یہ جا رہا ہے، کوئی چیز لے کر آئے۔ تو وہ پھر واپس آیا، اس کو کچھ نہیں ملا، تو اللہ کے توکل پر نا وہ خاموش ہو کے واپس آ گیا۔ جیسے ہی وہ گھر میں آیا، گھر میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ گھر کے اندر کیا ہے؟ گھر کے اندر کچھ آٹا ہے اور گوشت جو ہے وہ بھون رہا ہے چولہے کے اوپر، ٹھیک ہے نا؟ آٹا جو ہے نا، چکی جو ہے اس کے گھر کے اندر، وہ چکی چل رہی ہے اور وہ آٹا اس میں سے نکل رہا ہے۔ چکی خود بخود چل رہی ہے اور اس کا آٹا اس میں سے خود نکل رہا ہے۔ نکل رہا ہے۔ اچھا، اب وہ کیا ہوا
اب یہ سب کچھ دیکھ کر نا وہ بڑا حیران ہوا. اس نے پوچھا بھائی یہ کہاں سے آیا ہے یہ سارا کچھ؟ اس کی بیوی نے کہا کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے رزق دیا گیا ہے. اچھا اس شخص نے کیا کیا؟ جو آٹا چکی پیس رہی تھی اس میں سے آٹا نکل رہا تھا، کچھ آٹا ادھر ادھر بکھرا ہوا تھا، تو اس نے جھاڑو اٹھا کر نہ وہ سارا کا سارا آٹا کیا کر دیا؟ صاف کر دیا، اس کو اکٹھا کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آپ کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ آدمی اس آٹے کو اسی طرح چھوڑ دیتا، پڑا رہنے دیتا نا، تو یہ چکی قیامت تک ایسے چلتی رہتی. چکی کیا ہوتی؟ چلتی رہتی. ہاں، قیامت تک ایسے چلتی رہتی اور اس میں سے آٹا اسی طرح نکلتا رہتا. تو یہ اس طرح کی کہانی آپ نے پہلے کبھی سنی ہے؟ نہیں. دیکھو کتنی اچھی بات میں نے آپ کو بتائی کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اس کا جو آٹا چکی میں سے نکل رہا ہے وہ آٹا اسی طرح نکلتا رہتا، اور چکی بھی اسی طرح آٹا کیا کرتی؟ پیستی رہتی. گندم اس میں پیستی رہتی اور آٹا اس میں سے نکلتا رہتا. صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل اعتماد کی بدولت ہی ان کے لیے غیبی مدد آئی تھی. یہ کیا تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے؟ غیبی مدد. یہ کب ہوتا ہے؟ اس وقت ہوتا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ پر مکمل اعتماد کرتے ہیں. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے بھی لے لیں، اللہ بھی ہمیں دے دے اور لوگ بھی ہمیں دے دیں، ہم لوگوں پر بھی نظر رکھتے ہیں، اللہ پر بھی نظر رکھتے ہیں، تو پھر اس طرح کے معاملات اللہ تعالیٰ نہیں کرتے. یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب یقین، مکمل یقین ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی کہا کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. کیا کہا اللہ نے؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا ہو جاتے ہیں؟ کافی ہو جاتی ہیں. تو وہ دونوں میاں بیوی اچھی طرح جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ روزی پہنچانے کے لیے کسی بھی قسم کے اسباب کے محتاج نہیں ہیں. دونوں میاں بیوی کا ایک ہی خیال تھا، ایک ہی مزاج تھا. انہوں نے ایک اللہ پر توکل کیا تو اللہ تعالیٰ کو غیب کے خزانوں سے پالنا شروع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توکل والی دولت سے مالا مال فرمائے. ٹھیک ہے نا بچوں؟ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی آج کی؟ بہت اچھی. ہاں بہت اچھی کہانی ہے ماشاء اللہ. تو انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے آپ کو میں اور کہانی سناؤں گا. اب آپ نے آج ساری نمازیں بھی پڑھنی ہے. آپ نے یقیناً نماز صبح کی پڑھی تھی؟ نہیں. کیوں؟ نماز پڑھا کریں، 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے. ٹھیک ہے نا؟ سوئی پڑھی. چلو یہ بھی اچھی بات ہے کہ آپ نے سچ بولا ہے. سچ بھی ایک بہت بڑی دولت ہے. اچھا آج آپ نے نماز صبح کی نہیں پڑھی نا، اس کو آپ نے قضا بھی کرنا ہے اور 5 وقت کی باقی نمازیں رہ گئی ہیں، 4 نمازیں، یہ ساری کی ساری آپ نے ادا کرنی ہے. تو آئندہ کوشش کرنی ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے. اور جو آدمی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کیا کر دیتے ہیں؟ اس کا رزق بڑھا دیتے ہیں. ہاں رزق کشادہ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ آپ کوشش کریں گے نا؟ انشاءاللہ. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.